بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل ما رملک۔ سامعین محتشم، قربانی کے مسائل کے ٹاپک پر ہم نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، جن میں کمنٹ میں بہت سارے دوستوں نے کئی سوالات پوچھے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ قسط وائز ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر خاوند اپنی بیوی کی جانب سے قربانی ادا کرنا چاہے تو کیا خاوند اپنی بیوی کی جانب سے قربانی ادا کر سکتا ہے؟ باپ اپنی بالغ اولاد کی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو کیا باپ اپنی بالغ اولاد کی جانب سے قربانی کر سکتا ہے؟ اس سلسلہ میں یاد رکھنا چاہیے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی کی تمام تر شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو بیوی پر قربانی واجب ہے۔ اگر شوہر اس بیوی کی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے قربانی کی اجازت طلب کرے۔ اگر بیوی اجازت دے دے اور شوہر قربانی کر دے، اس صورت میں بیوی کا واجب ادا ہو جائے گا، قربانی اس کے نام کی کرنا درست ہوگی۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کی جانب سے قربانی اس کی اجازت کے بغیر کر دے تو یہ قربانی نفلی قربانی تو شمار ہو جائے گی، لیکن بیوی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ بیوی کو دوبارہ نئے سرے سے قربانی کرنا ہوگی تاکہ اس کے ذمے جو قربانی واجب ہے وہ اپنے واجب سے بری ذمہ ہو جائے اور اس کا واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے۔ اسی طرح باپ اگر بالغ اولاد کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے اور بالغ اولاد صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے اور اس میں قربانی کی تمام تر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ باپ اپنی بالغ اولاد سے اجازت طلب کرے۔ اگر بغیر اجازت کے باپ اپنے بیٹوں کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو قربانی تو ہوگی، پر یہ نفلی قربانی ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب بیٹوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنا واجب ادا کرنے کے لیے وہ نئے سرے سے قربانی کریں، تاکہ جو شریعت مطہرہ نے ان پر قربانی واجب کی ہے وہ اپنے واجب سے بری ذمہ ہو جائیں، ان کا واجب ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو قربانی کے قائم مقام ہو سکے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قربانی کے قائم مقام ہو سکے تو ہمیں بتائیں۔ تو اس صورت میں یاد رکھیں، قربانی کے قائم مقام کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ہم قربانی کے پیسے کسی کو صدقے میں دے دیں، یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائیں گے اور قربانی کا ثواب مل گیا، یا قربانی کا جانور خریدا تھا، قربانی نہیں کرتے، جانور صدقے میں دے دیتے ہیں تو یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا، تو یہ فقط خام خیالی ہے، یہ اپنا وہم ہے اور قربانی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ چیزیں قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ جس بندے پر قربانی واجب ہے، جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا تب تک اس کی قربانی والا واجب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ یہ چیز بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب قربانی کریں تو قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے اور اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ ہماری قربانیوں میں ریاکاری کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ جب قربانی ہر قسم کی ریاکاری کی مداخلت سے پاک ہوگی تو پھر اللہ کے فضل سے ہی امید ہوگی کہ رب کائنات قربانی کرنے والے کو اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے اس بندے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں عمل کی، سمجھ کی اور اسے آگے پھیلانے کی اور پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ